ابھی ایک خبر سننے کو ملی ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف صاحب کو کینیا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک تو ہم اس حوالے سے بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک معروف صحافی تھے، ٹھیک ہے نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، آپ کی آراء کا اختلاف ہوتا ہے، ایک جماعت میں رہنے والے چند لوگوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے، صحافتی حلقوں میں بھی صحافیوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق زندگی سے ہے، مطلب اب اس کا حقیقتاً افسوس بھی ہوا ہے اور اس قسم کے واقعات انتہائی قابل مذمت ہیں۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ قتل پہلے تو شروع میں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ قتل کیا گیا ہے یا وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ابھی پھر کینیا کی پولیس کا بھی بیان سامنے آیا کہ ان کو قتل کیا گیا اور سر پہ گولی لگی ہے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ میرے خیال میں یہ صرف صحافی برادری کے حوالے سے بھی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے حوالے سے ہمیں اس پر ایک آواز ہو کر مذمت کرنی چاہیے اور تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اس سے دیکھیں پاکستان، ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر کافی ساری چیزوں کی لیبلٹی ہے، ہاں جی، کہ پاکستان کو اس کا لیبل سمجھا جاتا ہے، تو صحافتی حوالے سے بھی ہمارے اوپر کوئی اچھا گراف نہیں ہے۔ صحافی انڈیکس جو ہمارا جرنلزم انڈیکس ہے وہ بھی کافی نیچے ہے، جس طرح کرپشن کے معاملے میں ہے، تو اگر پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ تو مزید اس چیز کو تقویت دے رہا ہے کہ پاکستان صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہے۔ صحافتی انڈیکس میں گزشتہ دور حکومت میں پاکستانی صحافت 18 درجے نیچے آئی ہے، یعنی 145 پہ پہنچی تھی اور ابھی ان کچھ ماہ میں 147 تک پہنچ گئی ہے۔ تو پہلے بھی اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے ہیں کہ صحافیوں کو اغوا کیا جاتا رہا ہے، صحافیوں کو لاپتہ کر دیا جاتا رہا ہے، گولی ماری گئی ہے، زخمی کیے گئے، گھروں میں گھس کر حملے کیے گئے ہیں، تو صحافتی حوالے سے بھی یہ چیز تو ظاہر قابل مذمت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ انسانی حقوق کے اہل ہیں اس حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں نا، کہ ایک شخص مطلب ہے کہ وہ قتل ہوا ہے، ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، اب یہی ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی پھر گفتگو کی ضرورت کیوں ہے، یا ایسی اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے تاثرات دیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ صحافی تھے، ہاں جی، پھر وہ ملک سے مطلب باہر اسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ تو اسی وجہ سے، بلکہ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور پھر یہاں پر جس طرح کے مقدمات ان پر بنے تھے تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ دبئی گئے، پھر لندن چلے گئے، لندن سے پھر تو بہرحال انتہائی المناک۔ اب ذمہ داری اس حوالے سے حکومت وقت پر بھاری ہے، ڈبل ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک پرسیپشن سوشل میڈیا پہ ایک تو بنائی جا رہی ہے کہ جو انتہائی نامناسب ہے۔ آپ کسی حوالے سے بھی حکومت سے یا مقتدر اداروں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے خلاف باقاعدہ مہم آپ چلائیں یا اس قسم کے آپ الزامات لگائیں، تو اس حوالے سے میں بہرحال ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھاری ذمہ داری شفاف ترین تحقیقات کریں اور سامنے لائیں تاکہ یہ پرسیپشن ختم ہو تبھی یہ عام دوسری، ٹھیک ہے قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے آپ ڈکیتی میں بھی کہہ سکتے ہیں وہ قتل کیا گیا ان کو، یا کسی آپس کی لڑائی میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیقات کر کے جو مطلب ریئل فیکٹس ہیں وہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا انٹرنیشنلی اس کے برے اثرات پڑیں گے، کیونکہ ایک نامی گرامی شخص تھے شریف صحافت میں، اور آپ دیکھ لیں 3 شعبوں کا اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ بنتا ہے نا، ایک آپ کے جو یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی انہونی ہوتی ہے تو وہ چیز بھی آپ کو پوری ورلڈ میں مطلب وہ کراتی ہے۔ ٹھیک ہے قتل پاکستان میں تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو
آپ اس تعلق کو بھی دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، اس کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ ان کی فیملی کی تھرڈ ٹریجڈی ہے۔ ہاں جی، اس سے پہلے ان کے والد نیوی میں تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ میجر تھے آرمی میں، اور وزیرستان میں مطلب وہ کر رہے تھے، بنو میں شہید ہو گئے، بنو میں مطلب بغیر والد کے جنازے میں ہی آ رہے تھے۔ تو آج پھر ان کے لیے یہ تیسرا جو یہ قتل ہے۔ اچھا، دوسری یہ چیز ہے کہ میں نے کچھ ان کا پڑھے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس طرح فرض کرو اپنے آپ کو سیفٹی کے لیے اب اپنے ملک میں سیکیور فیل نہیں کر رہے ہیں، جہاں حالانکہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ملک چھوڑ کے نکلتے ہیں، تو ایک تاثر آپ یہ واقعی دے رہے ہیں کہ آپ کو واقعی جان سے مارا جائے گا یا آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے گا، یہ آپ پرسیپشن کو مزید پکا کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو آپ کو اس طرح کے کنٹری میں ٹریول نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ ہاں، مطلب آپ دیکھیں کینیا محفوظ ملک نہیں ہے، کینیا نہیں ہے محفوظ، یہ افریقن کنٹریز ہیں، وہاں پر ایک تو مسئلہ ہے کہ جو گینگسٹرز ہیں، جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، تو وہاں سستے میں یہ کام ہوتے ہیں۔ مطلب وہ آپ یہ بھی کہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ گینگسٹر وہاں پر بہت زیادہ ہیں، وہاں پر یہ جرائم پہلے سے بہت زیادہ ہیں، کسی نے ڈاکے میں قتل کر دیا ہو، کسی نے کوئی چیز چھیننے کے اس میں قتل کر دیا ہو۔ یہ آپ اب اسی حوالے سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوراً تحقیق کر کے اصل ذمہ داروں کو سامنے لائیں، تاکہ یہ پرسیپشن ختم ہو سکے اور عالمی حوالے سے پاکستان کو نقصانات سے بچایا جا سکے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں ضرور اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ایک انتہائی مثبت چیز ہے کہ ارشد شریف صاحب یہ پی ٹی آئی سے ان کے نظریات سے تھوڑا اتفاق کرتے تھے یا پولیٹیکلی ان کا نظریہ رکھتے تھے، اور باقاعدہ ٹی وی پہ آ کر اس طرح کے مخالفین پہ وہ پروگرام بھی کرتے تھے، یہ ہر صحافی کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جو مخالف حلقے ہیں، مخالف نظریات کے حلقے ہیں، دوسری پارٹیاں، وہ بھی اس پر اظہار افسوس بھی کر رہی ہیں اور مذمت بھی کر رہی ہیں۔ ان سے اختلاف تھا، میں اور آپ بھی جب وہ ہاں جی، وہ اختلاف وہ میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن اب یہ مثبت چیز ہے۔ اس سے قبل ہم اس طرح کے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ ابصار عالم پہ گولی چلائی گئی، حامد میر کو قتل کیا، گولی چلائی گئی، اسد طور پہ حملہ کیا گیا، یا صافی متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا۔ تو بدقسمتی سے جو ان کے مخالف نظریات کے جو پارٹی تھیں یا وہ تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ تھے، وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اس طرح کے مطلب پوسٹیں کی جا رہی تھیں کہ ان کی خوشی سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ منفی چیز تھی، لیکن اس وقت نہیں مشروط کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز مثبت سامنے آئی ہے۔ دیکھیں یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ ہے اصل انسانی رائٹ ہے کہ انسان کو جان سے مارنا۔ اب واللہ العلم یہ تب تک یہ سوال اٹھتے رہیں گے، یہ بات سوشل میڈیا پہ اس وقت تک یہ پرسیپشن قائم رہے گی کہ ان کو قتل کرایا گیا ہے یا کس طرح، یہ وہی ہوگا کہ حل وہیں سے نکلے گا۔ آپ نے دیکھیں بے نظیر ایک بڑی لیڈر تھی پاکستان کی پولیٹیکل، اس میں جب وہ قتل ہوئے تو شاید لگ رہا تھا کہ بھئی کوئی بڑا وہ نہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں، اس طرح دبتی جائیں گی چیزیں۔ ہمیں تحقیقات کر کے قوم کو بتانا ہوگا۔ ایک بار پھر ہم ارشد شریف کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں اور صبر کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہوتے۔ اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا ہم پہلے ہی ذکر کے دو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بڑی خطرناک چیز ہوئی ہے، تو اللہ پاک سنجیدہ لینا چاہیے۔